اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث اور بہت ساری روایات درود پاک کے فضائل میں ملتی ہیں۔ ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ علماء کرام نے فضائل درود کے باب میں لکھا کہ ایک بار سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک غزوے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، اور دوران سفر اعلان کیا گیا کہ قافلے والے رک جائیں اور اب کھانا وغیرہ یا اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں۔ اسٹے ہوا، قافلہ رک گیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب اپنے ٹفن باکس، جس کو آپ کہیں توشہ دان، کھولے تو صحابہ کے پاس حال یہ تھا کہ روٹی تھی مگر سالن نہیں تھا۔ ذرا غور کیجئے، یہ کون ہیں؟ میرے نبی کے دوست ہیں، پیارے آقا کے ساتھی ہیں، مگر حال یہ ہے جان دینے جا رہے ہیں، غزوے میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، پکنک پہ نہیں جا رہے، مگر پوزیشن یہ ہے کہ روٹی ہے سالن نہیں، پھر بھی اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ اور آج ہم ہیں کہ بعضوں کے فریج بھرے ہوئے ہیں، گھر میں کئی کئی دنوں کے لیے کھانا موجود ہے، جیب میں پیسے موجود ہوتے ہیں، مگر تھوڑی سی تنگی آ جائے، شکوہ، شکایات ہیں، واویلا۔ شاعر لکھتا ہے نا، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو مشکلیں، پریشانیاں آئیں تو صبر کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے صبر کیا۔ اب سنو آگے ملتا کیا ہے۔ روٹی ہے سالن نہیں۔ ایک صحابی رسول نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں کے پاس ایک شہد کی مکھی بن بنانے لگی۔ آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، کبھی شہد کی مکھی کانوں کے پاس سے گزرے، اس کی عجیب سی آواز ہوتی ہے، بن بناٹ سی ہوتی ہے۔ مگر صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیں کہ صحابی سرور کائنات محبوب رب العزت سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ مکھی آپ سے کیا عرض کر رہی ہے؟ صحابہ جانتے تھے کہ آقا سب کی بولیاں جانتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مکھی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم شہد کی مکھیوں میں یہ بے چینی پائی جا رہی ہے کہ آپ کے صحابہ کے پاس روٹی ہے سالن نہیں۔ آقا، ہم نے قریب ہی ایک شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے، ہم خود اٹھا کر نہیں لا سکتی، آپ کسی کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ صحابہ کے لیے روٹی کے ساتھ شہد کا انتظام ہو جائے۔ صبر کیا نا، اللہ کی رضا پر راضی رہے، غیب سے انتظام ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا، اے علی، اس کے ساتھ جاؤ اور جا کر شہد کا چھتا لے آؤ۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کے پیچھے پیچھے گئے، ایک غار میں وہ چلی گئی، وہاں شہد کا چھتا موجود تھا، آپ لے کر آئے۔ تھوڑی دیر پہلے جو صحابہ خالی روٹی کھا رہے تھے، اب میٹھا میٹھا شہد بھی روٹی کے ساتھ کھانے لگ گئے۔ پھر شہد کی مکھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں کے پاس بن بنانے لگی۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، آقا اب کیا کہہ رہی ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا، میں نے اس سے سوال کیا ہے، اس کا جواب دے رہی ہے۔ ایک اور کمال مصطفیٰ دیکھو، پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سنا کہ اس کی بولی سمجھ رہے ہیں، ایک اور کمال یہ ہے کہ میرے آقا اس سے باتیں بھی کر رہے ہیں، اس کو سمجھا بھی رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے میں نے سوال کیا، اس کا جواب دے رہی ہے۔ سوال یہ کیا کہ بتاؤ تو صحیح شہد بناتی کیسے ہو؟ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم بیابانوں میں باغات میں چلی جاتی ہیں، پھولوں کا رس چوستی ہیں،
اور پھر ان پھولوں کے رس سے ہم شہد بناتی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے, پھیکا بھی ہوتا ہے, بد مزہ بھی ہوتا ہے, شہد تو بڑا میٹھا ہوتا ہے. یہ کڑوا پھیکا رس شہد جیسا کیسے بن جاتا ہے, میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ اچھا یہ ایکسپیرینس, یہ تجربہ آپ کو بھی ہوا ہوگا. کبھی آپ گلاب کی پتی منہ میں ڈالیں تو وہ تو کھا لی جا سکتی ہے, لیکن موتیا, چمبیلی یا دیگر پھول کھائیں تو وہ نہیں کھائے جا سکتے, بڑے کڑوے ہوتے ہیں. اور شہد تو اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ نام لو تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے. یہ فرق کڑوا میٹھا کیسے ہو گیا؟ سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مکھی کیا جواب دیتی ہے. کچھ عرصہ پہلے مدنی قافلے میں آسٹریلیا جانے کا موقع ملا. جب ہم سڈنی گئے تو سڈنی میں ایک اسلامی بھائی کا بہت بڑا فارم ہاؤس تھا. جب ہم وہاں گئے تو وہاں وہ شہد کی فارمنگ کرتے تھے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتائیں یہ شہد کا چھتا بنتا کیسے ہے؟ تو انہوں نے کیا بات بتائی تھی بعد میں بتاؤں گا, پہلے بتاتا ہوں 1400 سال پہلے مکھی نے نبی پاک سے کیا عرض کیا تھا. عرض کرتی یا رسول اللہ, ہم جب پھولوں کا رس چوسنے جو جاتی ہے نا, ہمارے ساتھ ایک لیڈر ہوتا ہے, ایک میر کاروان ہوتا ہے, گروپ لیڈر ہوتا ہے. یہ بات اس نے 1450 سال پہلے بتائی. سائنس آج پہنچی ہے. وہ مجھے فارمر کہتا ہے کہ اگر شہد کا چھتا بنانا ہے نا تو اس کی ساری فلسفی یہ ہے, اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ شہد کے چھتے کے لیے ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے, انگریزی میں کہتے ہیں کوئین بی. اور اس کوئین بی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ 2 کلومیٹر کے ریڈیٹر میں, یعنی 2 کلومیٹر کے قریب جتنی بھی شہد کی مکھیاں ہوں گی وہ اس کوئین بی کے سگنل لینا شروع کر دیں گی, اس کے آرڈر مانیں گی, اس کا حکم مانیں گی. وہ کہتا ہے میں اور کچھ نہیں کرنا ہوتا, ہم ملکہ مکھی لا کر چھتے میں چھوڑتے ہیں, خود بخود شہد کی مکھیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں, اس کی بات مان کر پھولوں کا رس لانا شروع کرتی ہیں, شہد بننا شروع ہو جاتا ہے. یہ آج سائنس کہتی ہے. ٹھیک ہے, اس مکھی نے کہا تھا یا رسول اللہ, ہم جب پھولوں کا رس چوسنے جاتے ہیں نا, ہمارا ایک لیڈر ہوتا ہے, ہمارا امیر ہوتا ہے. ہم جب یہ کڑوا پھیکا بدمزہ رس چوس لیتے ہیں, ہم ساری مکھیاں آپ پر درود پڑتی ہیں. یا رسول اللہ اور کوئی کمال نہیں, یہ پھولوں کا پھیکا کڑوا بدمزہ رس جو ہے آپ پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے شہد جیسا میٹھا ہو جاتا ہے. آج سائنس کہتی ہے شہد میں ہر مرض کی دوا ہے. سائنس کہتی ہے اس سے اچھی خوراک کوئی نہیں ہے. ارے جو خوراک, جو چیز بنتی ہی درود پاک کی برکت سے ہو تو وہ کیوں نہ شفا ہوگی, اس میں کیوں نہ برکتیں ہوں گی. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اب یہ واقعہ تو آپ نے سنا, ایمان بھی تازہ ہوا, لیکن علماء کی کیا شان ہے. اس واقعے سے ہمارے لیے کتنے پیارے مدنی پھول عطا کیے. علماء کہتے ہیں جب پھولوں کا پھیکا کڑوا رس درود پاک کی برکت سے شہد جیسا میٹھا بن سکتا ہے تو وہ انسان جس کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو, بدعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو, وہ شخص جو زندگی میں بے عمل زندگی گزار رہا, پھیکی زندگی گزار رہا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی نیکیوں کی مٹھاس والی ہو جائے, تو اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لے, اپنے شب و روز درود پاک پڑھتا رہے. اس کے گناہوں کی کڑواہٹ جو ہے وہ نیکیوں کی مٹھاس میں تبدیل ہو جائے گی. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میری زندگی شہد جیسی میٹھی ہو جائے, نیکیوں بھری ہو جائے, سنتوں میں دل لگنے لگ جائے, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے. آئیے مل کر اپنے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور نیت کر لیجئے کہ کم از کم روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے. 313 کیوں بتائیں آپ کو؟ اصحاب بدر جو تھے نا, جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدر کے میدان میں, یہ وہ تاریخی واقعہ ہے, ہمارے بچوں کو, ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے. بہت سارے بیٹلز, بہت سارے مارکے ہوئے ہیں, مگر جو مارکہ بدر ہے, غزوہ بدر ہے, وہ ایسا شاندار مارکہ ہے کہ نبی پاک نے ایک تاریخی دعا کی تھی بدر کی رات. کب ہوا تھا یہ؟ 17 رمضان. یہ سب پتہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. 17 رمضان کو ہوا تھا غزوہ بدر. اس دن کو یوم الفرقان بھی کہا گیا. اور نبی پاک نے ایک تاریخی دعا کی تھی بدر والوں کے لیے کہ یا اللہ, اگر آج یہ ہار گئے, خلاصہ ہے اس دعا کا, اگر آج یہ لوگ مارے گئے تو دنیا میں پھر کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا.
یہ صرف سمجھ لے کوانٹٹی آف مسلمز، میجورٹی اس وقت بدر کے میدان میں تھے، جتنے مسلمان تھے نا تقریباً سارے کے سارے بدر کے میدان میں تھے. کہ یا اللہ اگر آج یہ مارے گئے، یہ ہار گئے، یہ پیچھے رہ گئے، تو پھر تیرا نام لینے والا دنیا میں نہ ہوگا. مدد فرما. اللہ سے مدد مانگی، دعا تھی سرکار کی، محبوب خدا کی زبان سے دعا نکلی تھی. اس دعا کا اثر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے دن فرشتوں کی فوج کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی. تو یہ تو 313 کا عدد ہے نا، یہ بڑا مبارک ہے. اصحاب بدر کے جو نام ہے نا، علماء کہتے ہیں کوئی کتنی بڑی مشکل میں کیوں نہ ہو، ان 313 صحابہ کے نام پڑھے اور پھر اللہ سے دعا مانگے، اللہ اس کی مشکل دور کر دے گا. تو ہمیں اس عدد سے بڑا پیار ہے. اور علماء کہتے ہیں جو 313 بار کم از کم درود پاک روزانہ پڑھ لے، وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو آئیے نیت کرتے ہیں، 15-20 منٹ 25 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے، لیکن 313 بار درود پاک ہو گئے تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. نیت کریں انشاءاللہ روزانہ مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے 313 بار سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، آج میں اللہ کے کچھ نیک بندوں، عظیم ہستیوں کی سیرت کا ایک بڑا منفرد اور بڑا نرالا پہلو آپ کے سامنے بیان کروں گا. سب سے پہلے بات کریں گے اس ہستی کی جنہوں نے زندگی بڑی غربت میں گزاری. غربت کا عالم یہ تھا کہ بھوکے رہتے تھے، پہننے کو بعض اوقات پورے کپڑے نہ ہوتے تھے، لیکن پیارے آقا کی قربت کا عالم یہ تھا، نبی پاک کی بارگاہ سے علم لینے کے شوق کا عالم یہ تھا کہ ایک بار سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، میں جو بھی سنتا ہوں یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، مجھے یاد نہیں ہوتا. بڑی عجیب بات ہے. دنیا میں آپ نے یہ تو سنا ہوگا کوئی کپڑے مانگنے آئے اسے کپڑے دیے جا سکتے ہیں، کوئی پیسے مانگنے آئے اسے پیسے دیے جا سکتے ہیں، کوئی کھانا لینے آئے اسے کھانا دیے جا سکتا ہے. یادداشت تو دینے والی چیز نہیں ہے نا، یہ کیسے دی جا سکتی ہے؟ حافظہ، ریممبرنس. نبی پاک سے کہتے ہیں حضور مجھے یاد نہیں ہوتا. پیارے آقا نے کیا کیا، سبحان اللہ. یہ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، جو چاہیے ہوتا سرکار کے قدموں میں آ جاتے تھے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کہتے ہیں یا رسول اللہ یاد نہیں ہوتا. پیارے آقا نے فرمایا چادر پھیلاؤ. ان صحابی نے اپنی چادر پھیلائی. پیارے آقا نے بند مٹھی میری چادر میں ڈال دی، نظر کچھ نہیں آیا. نبی پاک نے فرمایا سینے سے لگا لو. نبی پاک کا حکم تھا، کہتے میں نے سینے سے لگا لیا. اس کے بعد وہ دن ہے، آج کا دن ہے، جو سنتا ہوں سب یاد ہو جاتا ہے. محبوب پاک کا کمال تو ہے ہی، مگر وہ صحابی کون تھے جن کو بھولتا نہیں تھا کچھ. اور اس کا فیضان یہ جاری ہوا، جو ماشاءاللہ درس نظامی کرنے والے یا کتابیں پڑھتے ہیں، سب سے زیادہ حدیثوں کو جس نے روایت کیا، کثیر احادیث، سب سے زیادہ جنہوں نے روایت کیا، جن کا میں نے آج تذکرہ کرنا ہے، وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ وہی صحابی ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یادداشت مانگ لی. اور کمال دیکھیں میرے آقا کا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ایک طرف تو اتنا قرب مصطفیٰ ہے، مگر دوسری طرف فقر و فاقہ کا عالم کیا ہے کہ بھوکے رہتے، پریشان. اس حوالے سے بڑی ان کو تنگی رہتی تھی. ایک بار کہتے ہیں بڑی بھوک میں تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا. اصحاب صفہ ہے نا، جب مدینہ شریف جانا تو باب جبرائیل، ہائے ہائے، ایک ہے باب بقی جو سنہری جالیوں کی طرف جانے والا راستہ ہے. اور آپ کا ایمان تازہ کر دوں، آپ کو پتہ ہے باب بقی کا نمبر کیا ہے؟ جس قدموں سے ہم نے داخل ہونا ہے نا سرکار کی بارگاہ میں، اس دروازے کا نمبر 41 ہے. اور اے اتاریوں تمہیں مبارک ہو، تمہارے پیر کا نمبر بھی شجرے میں 41 ہے. مرشد کا دامن تھام لو، سرکار کے قدموں میں پہنچا دیں گے. تو بہرحال باب بقی اور اس کے برابر میں باب جبرائیل. باب جبرائیل سے جب آپ داخل ہوں گے نا تو سیدھے ہاتھ پر اصحاب صفہ کا چبوترا. تو اصحاب صفہ کے چبوترے پر جب جائیں
تو یاد کریں یہ 70 کے قریب صحابہ تھے، ان کی تعداد تھوڑی زیادہ ہوتی رہتی تھی، یہ بڑے قسمہ پرسی کے عالم میں رہتے تھے، پہننے کو پورے کپڑے نہیں تھے، کھانا ہوتا نہیں تھا، مگر نبی پاک کے آستانے کے باہر بیٹھے رہتے کہ کبھی کھانا مل جائے گا، علم دین حاصل ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں نا اتنی حدیث روایت کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ایک دن بڑی بھوک تھی اور میں پیارے آقا کے حجرے کے باہر بیٹھا کہ جاتے جاتے کوئی مجھے دیکھ لے گا اور کچھ کھانا کھلا دے گا، پیٹ پیٹ کے ساتھ لگ گیا تھا، اتنی بھوک تھی۔ کہتے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے تو میں کھڑا ہوا اور میں نے حضرت سے کوئی مسئلہ پوچھا۔ کہتے نیت یہ تھی مسئلہ بھی بتا دیں گے، میرا چہرہ دیکھ لیں گے، میری حالت دیکھ لیں گے تو کچھ کھانا بھی کھلا دیں گے۔ کہتے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سے بات بھی کی، مسئلہ بھی بتایا اور آگے تشریف لے گئے، مجھے کھانے کو نہ پوچھا، میں پھر بیٹھ گیا۔ کہتے ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، پیارے آقا تو دلوں کے حال جانتے ہیں، مجھے دیکھ کر مسکرائے، فرمایا اے ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو، اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے ہیں، اپنے صحابی کو گھر لے گئے۔ نبی پاک اپنے گھر لے جا کر اپنے گھر میں پوچھتے کھانے کو کچھ ہے؟ سنو، جن کے گھر میں کبھی کھانے کو کم ہونا میرے آقا کے گھر کو یاد کر لینا ہے۔ امی حضور ہماری کہتی ہیں کہ حضور کچھ دیر پہلے ایک صحابی دودھ کا پیالہ دے گئے ہیں، صرف دودھ کا پیالہ گھر میں تھا۔ گھر میں کبھی کھانا ٹائم پہ نہ بنے تو گھر میں لڑائیاں کرتے ہو، سنو میرے آقا کے گھر میں ایک دودھ کا پیالہ، مگر میرے آقا کی سخاوت کیسی ہے، فرماتے اے ابو ہریرہ جاؤ سارے اصحاب صفہ کو لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اتنی بھوک لگی تھی، بڑی بھوک سے حال برا، ایک ہی پیالہ دودھ کا میں اکیلا ہی پی جاتا، مگر نبی پاک فرما رہے 70 صحابہ کو لے آؤ جن سب کو بھوک لگی ہوئی ہے، بچے گا کیا؟ مگر نبی پاک کا حکم تھا، اصحاب صفہ کے پاس گئے، کہا چلو نبی پاک نے بلایا ہے، سب کو لے کر آ گئے۔ اچھا سب کو لے کر آ گئے، اب جب گھر پہنچے تو پیارے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ پیالہ پکڑو اور سب کو خود ہی پلاؤ۔ اب جس کو بھوک لگی ہو، آپ کو بھی کبھی تجربہ ہوا ہوگا، بھوک لگی اور مہمانوں کو کھانا بھی کہا جائے آپ ہی کھلائیں تو کیسی حالت ہو جاتی ہے، پہلے میں تو کھا لوں پھر کھلا دوں گا مہمانوں کو۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیالہ ایک ہی ہے اور مجھے ہی نبی پاک نے کہا ہے 70 صحابہ کو پلاؤ، اب تو بچنے ہی کچھ نہیں۔ کہتے ایک صحابی کے پاس جاتا ان کو دیتا، بھوک سب کو لگی ہوئی تھی، پیٹ بھر کے دودھ پیتے، دوسرے کو دیتا، تیسرے کو دیتا، میں دیکھتا جا رہا تھا کہ دودھ تو جی بھر کر پیتے جا رہے ہیں، پیالے میں کمی کچھ نہیں ہو رہی ہے۔ چلتا رہا 70 صحابہ نے دودھ پی لیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے، خالی نہیں ہو رہا۔ نبی پاک نے پھر وہ پیالہ مجھے دیا کہ اے ابو ہریرہ اب پیو۔ کہتے بھوک بھی بڑی تھی، ضرورت بھی بڑی تھی، اور پنجابی وچ کہتے نا رچ کے پیا، کہتے جی بھر کے میں نے پیالہ پیا۔ پیارے آقا کہتے ہیں ابو ہریرہ اور پیو، پھر منہ لگایا، پھر پیا۔ نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، کہتے تیسری بار بھی پیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، کہتے یا رسول اللہ اب جگہ نہیں ہے، میں فل ہو گیا۔ نبی پاک نے وہ پیالہ لیا، بسم اللہ شریف پڑھی اور میرے آقا نے وہ دودھ خود پی لیا، پورا پیالہ خالی کر دیا، نبی پاک نے نوش فرما لیا۔ یہ ایک معجزہ ہے میرے آقا کا، مگر کمال بھی یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا کو محبت کتنی، اور سبحان اللہ کمال اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی کمال ہوتا ہے وہاں قلم رضا خاموش نہیں رہتا۔ کتنا پیارا شعر لکھتے ہیں، بلکہ گویا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے ہوئے، عرض کرتے ہوئے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر۔ کہ اے ابو ہریرہ ذرا بتاؤ تو صحیح ہمیں بھی وہ دودھ کا پیالہ تھا کیسا؟ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ 70 صحابہ نے دودھ پی لیا مگر وہ جام شیر بھرا رہا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں مقام بیان کرنا چاہ رہا تھا، اتنا قرب مصطفیٰ ہے، مگر آپ کی سیرت کا ایک اور بڑا انوکھا، بڑا امیزنگ پہلو ہے۔ آپ اپنی والدہ محترمہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اپنی والدہ کی بڑی خدمت کرتے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تو ہوتے مگر اپنی بوڑھی ماں کی بڑی خدمت کرتے، بے حد محبت کرتے۔ ان کو یہ احساس تھا کہ ماں جوانی میں بیوہ ہو گئی ہے،
ماں کی خدمت کرتے رہتے. اب جب خود ایمان لائے نا، آپ کی والدہ نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، وہ اسلام نہیں لائی، پرانے زمانے کے خیالات تھے، پرانے دین پر قائم تھی، کوشش کرتے رہتے، سمجھاتے رہتے، ماں ایمان نہیں لاتی تھی. ایک بار اپنی ماں سے جو ہے وہ عرض کی، پھر ایمان لانے کی، اسلام کے بارے میں کچھ کہا، تو ماں نے اسلام کے بارے میں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ اچھے کلمات نہیں کہے ہیں، رسپانس پراپر نہیں دیا. آپ کو بڑا صدمہ ہوا. اب ایک ایسا دورایہ آ گیا، ایک طرف ماں کی محبت تھی، ایک طرف رسول پاک کی محبت تھی. روتے ہوئے پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، کہ اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. حضرت ابو ہریرہ کا ایمان تھا، میرے آقا نے دعا کر دی ہے، اب کام ہو جائے گا. گھر آئے، جب گھر آئے تو والدہ غسل فرما رہی تھیں، آپ غسل خانے کے باہر کھڑے ہو گئے، انتظار کر رہے ہیں. ماں جیسے ہی غسل کر کے باہر آئی، باہر آتے ہی ماں کہتی ہے انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتی ہوں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. گویا ماں نے ایمان قبول کر لیا. حضرت ابو ہریرہ کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا کہ میری ماں نے ایمان قبول کر لیا. دوڑتے ہوئے خوشی خوشی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ ماں نے ایمان قبول کر لیا ہے. اچھا اب دیکھو ماں سے محبت کیسی تھی. کہتے یا رسول اللہ اب ایک اور دعا کر دیجئے، اب یہ دعا یہ کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب مومنین اور مومنات کے دل میں میری اور میری ماں کی محبت پیدا کرے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی دعا کر دی کہ یا اللہ ابو ہریرہ کی اور اس کی ماں کی محبت تمام مومنین اور مومنات کے دل میں داخل کر دے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کا اثر یہ ہوا، کتابوں میں لکھا کہ جو بھی اس دعا کے بارے میں سنتا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے اور ان کی والدہ سے محبت کرنے والوں میں ہو جاتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ نے بھی یہ دعا کی کہ یا اللہ جو میری اور میری ماں کی مغفرت کی دعا کرے تو بھی اس کی مغفرت فرما دے. اب ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ سیدنا ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور ہمیں بھی اپنی والدہ سے محبت عطا فرما. اس روایت سے سیکھنے کو کیا ملا؟ اتنا بڑا مرتبہ ہے، سرکار کی بارگاہ میں اس قدر مقام ہے، مگر ماں سے محبت کا حال کیا ہے؟ ماں کی خدمت کیسی کرتے؟ جب بھی گھر سے جاتے نا، ماں برابر والے کمرے میں رہتی تھی، دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کیا کہتے؟ السلام علیکم یا امتا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میری ماں، اللہ کی آپ پر سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں. تو ماں اندر سے جواب دیتی وعلیکم یا ابنی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے فرزند تجھ پر بھی اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو. ماں سے بڑی محبت کرتے، ہمیشہ خدمت کرتے. بوڑھی ماں تھی، خدمت کی ضرورت تھی، حج کو بھی نہیں جاتے تھے. ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدنا ابو ہریرہ کچھ صحابہ کے ساتھ پہنچے. آقا نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں آئے ہو؟ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بھوک نے پریشان کیا ہے. پیارے آقا نے کچھ کھجوریں منگوائیں، ہر صحابی کو 2 کھجوریں دی، یہ لے لو، یہی کھجوریں اور پانی پی لو، تمہیں کافی ہو جائیں گی. حضرت ابو ہریرہ نے ایک کھجور کھائی، ایک اپنے دامن میں رکھ لی. نبی پاک نے فرمایا دوسری دامن میں کیوں رکھی ہے؟ کہا ایک اپنے لیے رکھی ہے، کھائی ہے، ایک اپنی ماں کے لیے رکھی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ 2 پوری کھا لو، تمہاری ماں کے لیے 2 اور عطا کر دیں گے. پیارے آقا نے 2 اور عطا فرما دی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے مرتبہ کیا ہے اور ماں سے محبت کیا ہے. آج ہم اپنے ماں باپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، آج ہم اپنے ماں باپ کی کتنی خدمت کرتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ گھر سے نکلتے ماں کو سلام کر کے جاتے. آج رات بھر بیٹا گھر سے باہر ہے، ماں کو پتہ نہیں کہ بیٹا کہاں ہے. وہ جاگ رہی ہے کہ میرا لال گھر کب آئے گا، اس کو بتا کے نہیں جاتے، آ کر نہیں بتاتے. آج سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ خود بھوکے ہیں، مگر جب کھانا ملا تو اپنی ماں کو یاد کیا. آج بیٹا مزے کے کھانے کھائے، کبھی ماں سے پوچھا کہ ماں آپ کو کس چیز کی حاجت ہے؟ کبھی ماں کی خدمت کا خیال دل میں آتا ہے. اور میں آج صرف ان عظیم ہستیوں کی بات کرنے جا رہا ہوں جن کا نام آپ نے سنا ہے، جن کا مقام ایسا ہے کہ سنے تو سر ادب سے جھک جاتے ہیں، زمانے میں ان کے نام کے چرچے ہیں.
مگر جب وہ اپنی ماں کی بارگاہ میں جاتے تھے تو کس ادب و احترام کے ساتھ سر جھکا کر کس محبت کے ساتھ پیش آتے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آؤ میں آپ کو ایک اور عظیم ہستی کے بارے میں، امام زین العابدین. آپ کو زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے؟ زین کہتے ہیں زینت کو، عابدین کی بھی زینت. اس قدر بڑا مرتبہ عبادت گزاروں میں. آپ کے بارے میں آتا ہے سیدنا زین العابدین کے ساتھ کسی نے عرض کی کہ حضور آپ لوگوں کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرنے والے ہیں، لیکن جب اب آپ کو اپنی والدہ کے ساتھ برتن میں دیکھتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے تو آپ ان کے ساتھ برتن میں نہیں کھاتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جب والدہ فارغ ہو جاتی ہے پھر آپ کھاتے ہیں. سنو، عابدین کے امام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں ماں کے ساتھ کھاتے میں کہ میرا ہاتھ اس چیز کی طرف سبقت نہ لے جائے جس چیز کی طرف میری ماں کی نظر سبقت لے جا چکی ہے. کہ ماں نے کوئی نوالا پسند کر لیا ہے، کھانے کا کوئی حصہ اسے اچھا لگ رہا ہے، وہ اٹھائے اس سے پہلے میں نہ اٹھا لوں، اس لیے میں انتظار کرتا ہوں کہ پہلے ماں کھا لے اس کے بعد میں کھانا کھاؤں. اور آج ہماری ماں کیا کرتی ہے؟ سچ بتاؤ. میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ اپنی بات سوچیں. آپ کی اتنی زندگی ہو گئی، جن کی مائیں زندہ ہیں نا اور جو چلی گئی ہیں، غور کرو. جب گھر میں دسترخوان لگتا ہے تو ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹا آپ کھا لیں. گرم گرم روٹیاں ہمیں دیتی ہے، گرم سالن نکال کے دیتی ہے، خود نہیں بیٹھتی کھانے کے لیے، خود خدمت کرتی رہتی ہے. مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ آج تک کبھی امی نے یہ کہا ہو کہ آج میں نے اپنی پسند کی چیز بنائی ہے. جب بھی کھانا بنایا بیٹے کی پسند کا بنایا، بیٹی کی پسند کا بنایا، ہمارے والد کی پسند کا بنایا. اور خود کیا کھایا؟ غور کیجیے، خود کب کھایا؟ ہمیں گرم کھانا کھلایا، خود بچا ہوا کھاتی رہی، خود ٹھنڈا ہو کر کھاتی رہی. ایک دوست نے اپنے دوست سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری والدہ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ کافی دیر تک سوچتا رہا اور پھر رو پڑا. کہتا ہے میری ماں کی پسندیدہ ڈش جو ہے نا، بچا ہوا سالن اور بچی ہوئی روٹی ہے. کیونکہ میں نے کبھی اپنی ماں کو جلدی کھاتے ہی نہیں دیکھا، وہ تو جو بچ جاتا تھا وہ کھاتی تھی. یہ ہوتی ہے ماں. کبھی ہم نے سوچا کہ ماں کیا کھائے گی؟ ماں سوچتی رہی بچہ کیا کھائے گا. ہماری طبیعت خراب تھی، بستر پر کھانے دیتی رہی. موڈ اچھا نہیں تھا تو جو پسند کا کھانا تھا وہ بنایا. نہیں ماں آج یہ نہیں کھاؤں گا، اچھا میرا بیٹا دوسرا بنا دیتی ہوں. کبھی غور کیا ماں نے کتنی قربانیاں دی ہیں؟ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدری چینل کے ناظرین، جو ماں سے لڑتے ہو، جو ماں بوڑھی ہو جائے تو اس کی خدمت نہیں کرتے. ارے بچپن میں کتنی خدمتیں کی ہیں ماں کے حقوق کتنے ہیں. ایک شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حدیث پاک کا خلاصہ ہے میں نے اپنی ماں کو کاندھے پر اٹھا کر 7 حج کیے ہیں، کیا اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آقا فرماتے ہیں جب تو پیدا ہوا تھا اور تیری ماں کو پیدائش کے وقت جو جھٹکے لگے تھے نا، یہ ان ایک جھٹکے کا حق ادا ہو سکتا ہو تو ہو جائے. آج بندہ ماں کو کہتا ہے ماں اب اور کیا کروں تیرے لیے، پیسے بھی لا کر دے دیتا ہوں، تجھے الگ کمرہ لے کر دے دیا، اور کیا کروں تمہارے لیے، اب میری بھی لائف ہے. توبہ توبہ توبہ. جن ماں باپ نے ہماری اتنی خدمت کی ان سے یوں بات کی جاتی ہے، ان کو یہ رپلائی دیا جاتا ہے ارے بچپن میں کتنی تکلیفیں اٹھائیں ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے، مگر آج ہم ان کے لیے کوئی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج میں ان ہستیوں کی بات کر رہا ہوں کہ زمانہ جن کے چرچے کھاتا ہے، جن کے زمانے میں بڑا نام تھا، مگر آؤ میں بتاتا ہوں کہ ماں کے ساتھ وہ کیسے تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں. ارے وہ امام ہیں کہ جن کے شاگرد بھی مجتہد تھے، آپ کے علم کا چرچا تھا، مگر آپ کا حال یہ تھا کہ آپ کی والدہ محترمہ، آپ کے والد آپ کے بچپن میں انتقال کر گئے، آپ کی والدہ مدت تک زندہ رہیں، والدہ کی خوب خدمت کرتے، مگر والدہ کا مزاج تھوڑا سا عجیب تھا. والدہ کیا کرتی تھی کہ کوفہ کے اندر ایک مشہور واعظ تھے، مقرر تھے. حضرت امام اعظم سے جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو کہتی جاؤ عمر بن زر سے پوچھ کر آؤ. آپ جب جاتے اس خطیب کے پاس کہ ماں نے مسئلہ پوچھا ہے تو وہ کہتے حضور آپ اتنے بڑے مفتی ہیں، لوگ آپ کا فتویٰ مانتے ہیں، ساری دنیا میں آپ کے فتوے کی دھوم ہے، آپ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے ہیں؟ کہتے میری ماں کا حکم ہے اس لیے آیا ہوں. عمر بن زر کہتے حضور ایسا کریں آپ ہی جواب دے دیں، میں وہی جواب دہرا دیتا ہوں،
اب ماں کو جا کے کہہ دیجئے گا کہ عمر بن زر نے جواب دیا ہے. امام اعظم یہی کرتے، مسئلہ بھی بیان کرتے، جواب بھی دیتے. عمر بن زر بھی وہی جواب دہراتے، واپس ماں کے پاس آتے، ماں کو کہتے ماں عمر بن زر نے یہی جواب دیا ہے. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار کیا ہوا سنو، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ کی والدہ کبھی کبھی اصرار کرتی آج مسئلہ خود جا کر پوچھوں گی، تو آپ کہتے چلو. اپنی والدہ کو لے کر کیسے جاتی؟ آپ کا گھر میلوں دور تھا اس جگہ سے جہاں وہ قاضی جو وائس تھا وہ رہتا تھا. امام ابو یوسف کہتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ اپنی والدہ کو خچر پر بٹھا کر عمر بن زر کے پاس لے کر جا رہے ہیں تاکہ اس مسئلے پر گفتگو کر سکیں. اور میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا جانتی تھی آپ کا مرتبہ کیا ہے. آپ لے کر جاتے، والدہ پردے میں رہ کر مسئلہ پوچھتی، وہ جواب دیتا، آپ اپنی والدہ کو پھر خچر پر بٹھاتے اور والدہ کو گھر تک لاتے. ایک موقع پر امام اعظم نے یہ نہ کہا کہ ماں تم جانتی نہیں میں کتنا بڑا مفتی ہوں، ساری دنیا میں میرا فتویٰ چلتا ہے، میں حنفیوں کا امام ہوں اور تم مجھے ایک خطیب کے پاس بھیج رہی ہو، مجھ پر یقین نہیں ہے. ماں سے الجھتے نہیں تھے، جو ماں کہتی تھی وہ مانتے تھے. بعض اوقات لوگ گھر جا کر بولتے ہیں ماں میں بڑا آدمی بن گیا ہوں، میں مینیجر ہو گیا ہوں، ارے میں نگران ہوں، میرے نیچے اتنے لوگ ہیں اور آپ مجھ سے اس طرح بات کرتی ہیں، پتہ نہیں میں کتنا بڑا آدمی ہو گیا ہوں. ارے تم کچھ بھی بن جاؤ، اپنی ماں کے تم بیٹے ہی رہو گے. ماں کو نہیں کہنا میں کیا بن گیا ہوں. ارے جو بنا ہے وہ ماں کی دعا سے تو بنا ہے، اور ماں کو افسری دکھانے چلا ہے. ماں کے قدموں میں بیٹھ جا، اللہ اور بلندی عطا کر دے گا. ماں کو کبھی نہ کہنا کہ ماں میرا مقام یہ ہے. ارے ماں کا مقام ہم اس کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے. میں آپ کو امام اعظم کا واقعہ سنا رہا ہوں. آؤ، بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ امام الاولیاء ہیں. آپ کا حال کیا تھا، ماں کا ادب کتنا. ایک بار والدہ نے کہا بیٹا پانی لا دو. آج ہم کیا کہتے ہیں، امی خود ہی بھر لو. بلکہ افسوس کی بات یہ، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو آج بوڑھی ماں کو بھی کہتے ماں پانی پلا دو. ارے یار ساری زندگی اس نے خدمت کر لی، اب تو تم اٹھ کے اس کو پانی پلاؤ، اب اس کی خدمت خود کرو. آج بوڑھی ماں کو رات کو آواز دیتے ماں پانی پلاؤ، وہ ماں پھر بھی کھڑی ہوتی ہے، کبھی نہیں کہتی بیٹا اب تو پی لے. ماں بچے کو آدھی رات کو کھڑی ہو کر پانی پلانے کے لیے تیار ہے. مگر آج ماں کو ہم کہتے ہیں ماں میرے پاس ٹائم نہیں. سنو، بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، والدہ نے کہا بیٹا پانی پینا ہے. امام الاولیاء ہیں، پانی کا پیالہ لے کر حاضر ہوئے. ماں کے پاس پہنچے تو ماں سو گئی. ہم کیا کریں گے، پیالہ برابر میں رکھ کے ہم بھی سو جائیں گے. بایزید بستامی کھڑے رہے. سردی کی رات تھی، پانی ہاتھ پر کچھ گرا، وہ پانی برف بن گیا. آپ کھڑے رہے. صبح ہو گئی، ماں کی آنکھ کھلی، پوچھا بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ کہا ماں رات آپ نے پانی مانگا تھا، پانی لے کر آیا تو ماں اب سو گئی تھی. کہا بیٹا رکھ دیتے. کہا نہ جانے ماں پتہ نہیں کب آپ کی آنکھ کھلتی، آپ کو پانی کی ضرورت ہوتی، بے ادبی ہو جاتی. اب جب گلاس کو ہاتھ سے الگ کیا، چونکہ برف جم چکی تھی، چمڑی بھی ادھر گئی، آپ کے ہاتھ سے خون بہنے لگا. آپ کی ماں نے جب یہ حال دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں دل سے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی. اللہ نے دیکھو بایزید بستامی کو کتنا بڑا مرتبہ عطا کر دیا. ارے دعائیں لو اپنے ماں باپ کی، اللہ بہت بڑی کامیابی عطا کر دے گا. جن کو ماں باپ کی دعائیں مل جائیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے. بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں. ارے جن کے لیے ماں باپ کڑتے ہیں اور دل سے برا جانتے ہیں، اس بچے کا بننا کیا ہے. خدا را اس نعمت کی قدر کر لیجئے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اور کتنے اولیاء کرام کے واقعات سناؤں. بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ نے سنا. سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. آپ کی والدہ معذور تھیں. اب دو بھائی تھے، ایک رات ایک بھائی عبادت کرتا، ایک رات ایک بھائی ماں کی خدمت کرتا. ایک بار حضرت ابو الحسن خرقانی نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی باری تو آپ کی خدمت کرنے کی ہے، میری باری عبادت کرنے کی ہے. ایسا کرو آج کی رات بھی مجھے ماں کی خدمت کرنے دو اور آپ رب کی عبادت کر لو. معذور ماں کی خدمت میں لگ گئے. دوسرا بھائی عبادت میں لگ گیا. عبادت کرتے کرتے غیب سے ندا آئی. آواز کیا تھی؟ سنو، ہم نے تمہارے بھائی کے ساتھ تمہیں بھی اس کے طفیل بخش دیا ہے. عرض کی الہی عبادت تو میں کر رہا ہوں، سجدے میں کر رہا ہوں، بھائی تو ماں کی خدمت کر رہا ہے، بخشش تو میری اور میرے طفیل بھائی کی ہونی چاہیے تھی. سنو غیب سے کیا ندا آئی، ہمیں تیری عبادت کی حاجت نہیں، بلکہ محتاج ماں کی خدمت کرنے والے کی اطاعت ہمارے لیے باعث خوشنودی ہے. سنو، ماں باپ جنت ہیں. حدیث پاک کا خلاصہ بتاؤں،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ماں باپ ہی تیری جنت ہیں، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے۔ ارے ماں باپ جنت بھی ہو گئے دوزخ بھی ہو گئے، سنو کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماں باپ کی خدمت کر لے وہ اسے جنت عطا کر دی جاتی ہے، جو ماں باپ کو ناراض کرے اس کو دوزخ دے دی جاتی ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے۔ آپ نے کئی بار وہ دعا سنی ہوگی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی جس کا خلاصہ یہ ہے، یا اللہ اس کی ناک خاک آلود ہو جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ ارے بوڑھے ماں باپ جس کے گھر میں ہو نا، یہ اللہ کا ایک حوالے سے شکر ادا کرے، کہ کئی ماں باپ تو ایسے ہوتے ہیں جو خدمت کا موقع ہی نہیں دیتے، بغیر خدمت کروائے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی موقع ملتا ہے کہ کسی کے والد بیمار ہو جائیں، کسی کی ماں بیمار ہو جائے، کسی ماں باپ کو ضرورت پڑ جائے، اللہ امتحان سے سب کو بچائے، ہمارے ماں باپ کو اللہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ لیکن اگر گھر میں ایسی کیفیت آ گئی تو اب سارے بھائی بہن مل کر رب کا شکر ادا کریں کہ مولا اب تو نے ہمیں جنت کمانے کا موقع دے دیا ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے، جنت کمانا تو دور کی بات ہے، بھائی بہن میٹنگ کرتے ہیں، سنبھالے گا کون؟ اب اس بڑھیا کی خدمت کون کرے گا؟ بھائی کہتے ہیں بہن تم لے جاؤ، بہن کہتی ہے بھائی تم سنبھالو، میرے پاس ٹائم نہیں، بھائی کہتا ہے کاروبار پہ بھی جانا ہے۔ ارے افسوس یہ ہے کہ 2 ماں باپ سے 10 12 بچے سنبھل جاتے ہیں، مگر ان 12 بچوں سے 2 ماں باپ نہیں سنبھلتے۔ ایسا نہ کرو، بڑھاپے میں اب تمہاری ضرورت ہے انہیں۔ آج 2 میٹھے بول ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لو نا تو ان کو خوشی ہوتی ہے۔ میرے بیٹے نے مجھ سے بات کی ہے، آج بیٹا کہتا ہے ٹائم نہیں میرے پاس ہے، آپ کے ساتھ بیٹھ کر کیا کروں، آپ پرانی باتیں کرتے ہیں، آج نیا زمانہ ہے، ارے میرے دوستوں پہ جانا ہے۔ بیٹی کہتی میرے پاس ٹائم نہیں، آج ماں باپ کے سامنے بیٹھ کے موبائل فون پر لگے رہتے ہیں، ماں باپ کو وقت نہیں دیتے۔ ارے یہ وہ لوگ ہیں جب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا ہمارے ساتھ بات کیا کرتے تھے، پہلا جملہ بولتے تھے تو ماں خوش ہو جاتی تھی، مگر آج ماں باپ سے بات کرنے کے لیے بیٹا تیار نہیں ہے۔ کبھی کبھی بوڑھے ہو جائیں نا، کم سنتے ہیں، سماعت متاثر ہو جاتی ہے، تو کبھی کبھی آپ کو ہوتا ہوگا کہ آپ ابو سے کوئی بات کریں تو کہتے ہیں کیا بولا بیٹا؟ ماں کہتی بیٹا آواز نہیں آئی دوبارہ بولیں، تو بیٹا کہتا ہے ماں آپ کو سمجھ نہیں آتی، الجھتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آج وقت پڑا تو تمہیں برا لگنے لگا ہے۔ ایک بار ایک ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے کچھ آواز آ رہی ہے۔ بیٹے نے کہا نہیں ماں آواز نہیں آ رہی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، کان بج رہے ہوں گے آپ کے۔ تھوڑی دیر بعد ماں نے کہا بیٹا واقعی مجھے آواز آ رہی ہے۔ کہا ماں غلط فہمی ہوئی، آواز نہیں آ رہی۔ تھوڑی دیر بعد ماں نے پھر کہا بیٹا آواز آ رہی ہے۔ ارے ماں بہری ہو گئی کیا؟ نہیں آ رہی آواز، کتنی بار بولوں آپ کو؟ اب ماں مسکرانے لگی، کہا بیٹا ذرا سامنے جا کے صندوق کھولنا۔ جب وہ صندوق کھولا گیا تو اس سے ایک کتاب نکالی، کہا یہ لے کر آؤ۔ جب وہ کتاب آئی تو ماں کیا کہتی ہے؟ کہتی بیٹا اس کتاب کے اندر ایک بار تو نے مجھ سے ایک ہی سوال 70 بار پوچھا تھا، ہر بار میں تیرا منہ چومتی تھی اور تجھے جواب دیتی تھی، آج 3 بار ایک بات میں نے پوچھ لی تو تجھے برا لگ گیا ہے۔ سوچو، وہ خدمتیں یاد کرو، وہ محبتیں یاد کرو، اور آج اگر ماں باپ موجود ہیں تو ان کی خدمت کر کے دعائیں لے لو۔ ارے ان کے دل سے دعا نکل جائے، طوفان ٹل جایا کرتے ہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں، قرض دار ہیں، کسی پریشانی کا شکار ہیں، کہیں نہ جاؤ، اپنی ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جاؤ اور کہو ان سے دعا کریں۔ لیکن بات یہ ہے کہ دل اتنا دکھایا ہوتا ہے، پریشان اتنا کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ذلیل اتنا کیا ہوتا ہے کہ پھر ماں باپ کے دل سے بھی دعا نہیں نکلتی۔ کبھی ایسا نہ کرنا، ارے خدمت اتنی کرو۔ ایک تو یہ نہ میں کہوں ماں باپ دعا کریں، امی دعا کریں، ابو دعا کریں، وہ بیچارے پھر بھی دعا کر دیں گے، لیکن سچی مزہ اس بات کا ہے کہ میں نہ کہوں اور وہ دل سے دعا کریں۔ خدمت ایسی کروں کہ میری غیر موجودگی میں ماں اور باپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ ارے اگر یہ دعا کر دیں تو طوفان ٹل جایا کرتے ہیں۔ کیا ملتا ہے ماں کی دعا سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی، یا اللہ میرا جنت میں پڑوسی کون ہے؟ ارشاد ہوا موسیٰ جنت میں تیرا پڑوسی ایک کسائی ہے۔ اللہ کے کلیم ہیں، رسول، اور پڑوسی کون ہے؟ کسائی۔ آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کسائی تک پہنچے۔ جب معلومات کی تو پتا چلا، آپ نے پوچھا بیٹا تیری ماں کیا دعا کرتی تھی؟ بڑی خدمت کرتا تھا ماں باپ کی۔ کہ میرے ماں باپ دعا کرتے تھے جب میں کھانا کھلاتا تھا اپنے ہاتھ سے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کا جنت میں پڑوسی بنا دے۔ حضرت موسیٰ نے کہا بیٹا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، تم ہی جنت میں میرے پڑوسی ہو۔ سوچو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماں کی دعا نبی کا پڑوسی بنا سکتی ہے جنت میں، یہ وہ دعا ہے، مگر نکلنی دل سے چاہیے۔
مگر آج حال یہ ہے کہ ہم شادی ہو جائے تو یہی بیٹا بیوی کے چکر میں ماں کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے، ماں سے لڑ رہا ہوتا ہے، والد کو دھتکار رہا ہوتا ہے، تھوڑے پیسے ہاتھ میں آ جائے تو باپ سے کہتا ہے یہ میرے ہیں، میں نے کمائے ہیں، آپ کا کیا ہے، آپ نے دیا ہی کیا ہے مجھے۔ ارے اللہ کے بندے، ماں باپ نہ ہوتے تو ہم دنیا میں بھی نہ ہوتے، ہمارا جو کچھ ہے وہ ہمارے ماں باپ کا صدقہ ہے، ہمیں عزت ملی، شہرت ملی، دولت ملی، کبھی مت یہ سوچنا یہ میرا ہے، یہ سب میرے ماں باپ کا صدقہ ہے۔ اگر ان کی تربیت، ان کی دعائیں، ان کی شفقتیں نہ ہوتی تو ہم کہاں ہوتے، مگر ہم ہیں کہ ناشکرے بن جاتے ہیں۔ اور میں آخری بات کرنے لگا ہوں کہ جو لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں، خدا را میرے جو بچے یہاں موجود ہیں، جو بھائی موجود ہیں، اگر ماں باپ حیات ہیں، ارے یہ وہ عظیم ہستی ہیں، ان کو محبت سے دیکھ لو نا، خدمت تو بات کی بات آئے گی۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے کہ جب اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ تعالیٰ حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے، مقبول حج کا۔ کسی نے پوچھا حضور اگر 100 بار دیکھے، ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں نا، بار بار دیکھ سکتا ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے، اللہ پاک ہے، گویا کوئی 100 بار محبت سے دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے جس نے ماں کے قدموں کو بوسہ دیا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ کبھی ماں کی پیشانی پر بوسہ دینا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے ماں کی پیشانی پر بوسہ دیا، یہ بوسہ اس کی اور جہنم کی آگ کے درمیان آڑ بن جائے گا۔ پیار کرو، محبت کرو ان ہستیوں سے، ان کے سامنے جا کر یہ نہ کہو مجھے کوئی اور کام ہے، کوئی بات نہیں، وہ بوڑھی والی باتیں کریں گے، ماں کے پاس جاؤ گے وہ اپنی سہیلیوں کی باتیں کرے گی، کھانے پکانے کی باتیں کرے گی، سنتے رہیں، غیبت نہیں ہو رہی کسی کی، شرن جائز ہے، سنتے رہیں اس کی باتیں، مسکراتے بھی رہیں۔ ماں سے ماں کی مطلب کی باتیں کرو، ماں سے جا کے کاروبار کی باتیں کرتے ہو، وہ بیچاری کیا سمجھے گی؟ بوڑھا والد ہے اس کے پاس جا کے اس کی جو پسند کے ٹاپک ہے نا، ماں باپ کو وہ باتیں اچھی جو لگتی وہ ان کے ساتھ جا کے شیئر کرے، کوئی بات نہیں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی مگر شرن جائز ہے، کسی کی غیبت نہیں ہے، برائی نہیں ہو رہی، بیٹھ جائیں ان سے ان کی پسند کی باتیں کریں۔ اور سنیں ابو کو بعض اوقات کچھ لوگوں کو فروٹ بڑے پسند ہوتے ہیں، کوئی فروٹ لے کر جائیں، ہیں والدین میں سے کوئی چیز اچھی لگتی ہے وہ لے کر جائیں، ان کو اس موضوع کی طرف لے کر آئیں جو ان کو بڑا اچھا لگتا ہے، ان سے بات کریں، ان کے دل کی بات سنیں۔ بڑھاپے میں اکیلے پن میں ہوتے ہیں مگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، کبھی یہ نہ کرنا۔ اور جو ماں باپ کو ستاتا ہے، اور گناہوں کی سزائیں تو مرنے کے بعد ہوتی ہیں نا، یہ وہ گناہ ہے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جس کی سزا دنیا میں دکھائی جاتی ہے۔ میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں، کبھی آپ کو کسی کے بچے نافرمان ملے نا، بچے ماں باپ کی بات نہیں مان رہے، بدتمیزی کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، تو چیک کیجئے گا اس نے بھی اپنے ماں باپ کو تنگ کیا ہوگا۔ کہ جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی وہ اپنی اولاد میں سکھ دیکھتا ہے، اور جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے اس کی اولاد بھی اس کی نافرمان ہو جاتی ہے۔ ایک بار ایک شخص نے اپنے بوڑھے والد کو گھر سے نکال کر اسٹور روم میں ڈال دیا کہ جگہ نہیں ہے گھر میں، آپ کھانستے رہتے ہو۔ تھوڑے دنوں بعد باپ کہتا ہے بیٹا سردی کے دن آ گئے، کمبل بھی پھٹ گیا ہے، مجھے کمبل تو لا دو۔ باپ نے اس بیٹے نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دادا کے لیے کمبل وہ پرانا اسٹور روم میں پڑا ہے نا وہ نکال کے لے آؤ۔ چھوٹا بچہ تھوڑی دیر بعد آیا مگر کمبل آدھا کٹا ہوا تھا، کہ بیٹا یہ آدھا کیوں ہے؟ کہ ابو آدھا دادا جان کے لیے رکھا اور آدھا آپ کے لیے رکھ لیا ہے، کیونکہ آپ بھی تو بوڑھے ہوں گے پھر آپ کو بھی کمبل دینا ہوگا۔ اپنے بچوں کے ساتھ میں آپ کو ایک بہت پیارا مدنی مشورہ دینے جا رہا ہوں، جو میرے بڑی عمر کے اسلام میں بیٹھے ہیں جن کے باپ امی ابو ابھی زندہ ہیں اور اپنے بچے بھی ہو گئے ہیں، یعنی جو بچوں کے دادا نانا نانی موجود ہیں نا، اگر مائیں میرا یہ بیان سنیں تو آپ اپنے ماں باپ کی خدمت اپنے بچوں کے سامنے کرو، بھلے آپ کی عمر کتنی بھی ہو گئی ہے، ان کے ہاتھ چومیں، ان سے ادب سے پیش آئیں، ان کی خدمت کریں۔ بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرا والد اپنے والد کے ساتھ کیا کر رہا ہے، میری ماں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ اگر وہ یہ تربیت دیکھے گا کہ یار میرے والد اتنے بڑے ہو کر بھی اپنے والد کے ہاتھ پیر چومتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے پیر دباتے ہیں، مجھے بھی اپنے والد کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہ وہ تربیت ہے جو پریکٹیکل تربیت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آج اپنے بچوں کی موجودگی میں بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اپنے ماں باپ کی برائی کر رہا ہوتا ہے، یار امی تو ایسے ہی ہیں، والد بوڑھے ہو گئے ہیں، خامہ خواہ چک چک کرتے رہتے ہیں، جب دیکھو ٹوکتے رہتے ہیں اپنے بیٹے کے سامنے۔ تو بیٹا سیکھ رہا ہے کہ جب تو بوڑھا ہوگا تو تیرے بارے میں بھی میں نے یہی کہنا ہے، ایسا نہ کرنا ورنہ اپنی اولاد میں ہی دکھ دیکھ لو گے۔ اور قیامت کا عذاب، آخرت کا عذاب الامان والافیز، ماں باپ ناراض ہو گئے تو بربادی ہی بربادی ہے۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے قبرستان کو گیا، دیکھا کہ قبر پھٹی،
ایک شخص اس میں سے نکلا اور گدھے جیسا چہرہ تھا اور گدھے کی آواز ہوتی ہے رینکنا، جو گدھا بھونکتا ہے کیا کہیں گے اس کو، وہ گدھے کی آواز اس نے نکالی مردے نے. پھر قبر میں گیا اور قبر بند ہو گئی. شخص ڈر گیا اور لوگوں سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ شخص یا بوڑھی عورت بیٹھی ہے، ذرا اس سے پوچھ لو، یہ تمہیں واقعہ بتائے گی. اس بوڑھی عورت کے پاس گئے اور معلوم کیا کہ کیا معاملہ ہے. پتا چلا وہی اس مردے کی ماں تھی. پتا چلا کہ وہ لڑکا شراب پیتا تھا، شراب پی کر گھر آتا تھا. ماں کہتی بیٹا کیوں شراب پیتا ہے، چھوڑ دے، یہ بری عادت ہے. تو ماں سے کہتا تھا کیوں ماں گدھے کی طرح مجھے چیختی ہے، چپ ہو جا. ماں کو یہ کہتا تھا. کہا اس کا اثر کے وقت انتقال ہوا ہے، روزانہ اثر کے وقت اس کی قبر کھلتی ہے، یہ باہر نکلتا ہے، چہرہ گدھے والا ہے اور گدھے کی آواز نکالتا ہے. ارے ماں سے کوئی اس طرح بات کرتا ہے. آج لوگ ماں کو گالیاں دیتے ہیں، آج باپ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. ارے ایسا بھی دیکھا گیا کہ باپ تک کا قتل کر دیا. ارے اللہ کو منہ نہیں دکھانا. ٹھیک ہے اگر ماں باپ غلطی کر جائیں، ٹھیک ہے وہ بوڑھے ہو گئے، ہم پر کوئی اچھی ہماری پسند کی بات نہ کریں، کبھی ڈانٹ دیں، کبھی ہاتھ اٹھا دیں، کوئی بات نہیں. مجھے میرا رب فرماتا ہے، میرے آقا کے فرامین ہیں، مجھے ان کا ادب کرنا ہے، ان کے اوپر کی بات پر لبیک کہنا ہے. انشاءاللہ آج ماں باپ کی بات پر صبر کر لو، ان کی خدمت کر لو، دنیا میں بھی برکتیں مل جائیں گی، آخرت میں بھی برکتیں مل جائیں گی. کبھی انہیں تنگ نہ کرنا اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. اور ہاں ایک بات جو میں بیان کے اختتام پر بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ شریعت کے خلاف کوئی حکم دیں گے، خدا نہ خواستہ ماں باپ ہی کہیں نماز نہ پڑھو، ماں باپ کہیں داڑھی نہ رکھو، ماں باپ کہیں جناب اللہ نہ کرے فلمیں ڈرامے دیکھو، کوئی فرض واجب سے روکیں یا کسی حرام کام کرنے کا حکم دیں تو یہاں ماں باپ کی نہیں مانی جائے گی. ایک فارمولہ یاد کر لیں کہ مخلوق کی فرما برداری میں خالق کی ناراضگی نہیں کی جائے گی. یعنی کوئی ایسا کام بندوں کے لیے نہیں کیا جائے گا جس سے رب ناراض ہو جائے. پہلے اللہ کا حکم ہے نا، کیونکہ ہمیشہ میں دیکھیں نا اتنی دیر سے بیان کر رہا ہوں، شریعت سکھا رہی ہے کہ ماں باپ کی ماننی ہے، ماں باپ کا حکم ماننا ہے، لبیک کہنا ہے، مگر ایک باؤنڈری ہے. اگر اب ماں باپ حرام کام کا حکم دیں گے تو ماں باپ کی نہیں مانیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی مانیں گے. اور اب مجھے جو ماں باپ سن رہے ہیں ان سے آخری بات کہ دیکھو یہ ہے دعوت اسلامی، یہ ہے شریعت کے احکام. اگر یہی باتیں جو آج آپ نے سنی ہیں آپ کے بچے سن لیں، آپ کے بچوں کو آپ اس مدنی ماحول میں لائیں، مدنی منوں کو، مدنی منیوں کو، تو وہ آپ کا ادب کرنے لگ جائیں گے نا، آپ کی خدمت کرنے لگ جائیں گے. یہ وہ چیزیں جو سکھانا ضروری ہیں. اور آج میں اور آپ غور کریں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیا کر رہے ہیں. والد فقط جمعے کی نماز پڑھے اور یہ تمنا کرے کہ میرا بیٹا 5 وقت کا نمازی بن جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو سمجھ رہا ہے کہ ابو بھی جمعے کی پڑھتے، میں نے بھی جمعے کی پڑھنی ہے. والد پورا سال قرآن نہ کھولے، گھر میں قرآن پاک اوپر ریک پہ پڑے پڑے مٹی لگ رہی ہے، اور میں تمنا کروں کہ میرا بیٹا قرآن پڑھنے والا ہو جائے. میں فلمیں ڈرامے دیکھوں، میں کہوں میرا بچہ جناب گناہوں بھرے چینل سے بچ جائے. میں معاذ اللہ والد شراب پیے اور یہ تمنا کرے کہ بیٹا شراب چھوڑ دے. کیسے پاسبل ہے؟ ماں کہے کہ میں بے پردہ بازاروں میں گھوموں، میری بچی با پردہ ہو جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک بنے اور مرنے کے بعد آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے، آج طرح طرح کے سافٹ ویئر ہمارے بچوں کو آتے ہیں چلانے، انگلش بولنے آ گئی، کمپیوٹر چلانے آ گئے، طرح طرح کی ڈگریاں لے لی اپنے بچوں کو. سوال کرتا ہوں میرے اور آپ کے مرنے کے بعد کیا ہمارے بچے انگلش بول کر، کمپیوٹر کھول کر، سافٹ ویئر چلا کر کیا یہ ایصال ثواب کر سکیں گے؟ یا قرآن پڑھنا آتا ہوگا تو والد کی قبر پر بیٹھ کر یاسین پڑھے گا، نماز پڑھ کر والد کے لیے رو رو کر دعائیں کرے گا. اگر ایسا ماحول چھوڑ کر جاؤ گے تو مرنے کے بعد یہ بچے کام آئیں گے. اور بچہ کیسے کام آتا ہے؟ یہ بچے اگر اچھے چھوڑ کر گئے نا، حدیث پاک کا خلاصہ ہے مرنے کے بعد انسان کا اعمال ڈسکنٹینیو، منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 عمل کے. نمبر 1 وہ شخص جو علم چھوڑ کر مرا، اللہ سلامت رکھے علماء کو جو اپنے شاگرد چھوڑ کر جاتے ہیں، اپنی کتابیں چھوڑ کر جاتے ہیں. نمبر 2 فرمایا نیک اولاد جو مرنے کے بعد والد کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. اور نمبر 3 صدقہ جاریہ کے کام. تو اولاد ایسی چھوڑنی ہے جو مرنے کے بعد ہمارے لیے مغفرت کا باعث بنے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار ایک قبر کے پاس سے گزرے، دیکھا قبر میں عذاب ہو رہا تھا. تھوڑے دنوں بعد گزرے تو قبر میں نور کی برسات ہو رہی تھی. اللہ سے عرض کی مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ تھوڑے دنوں پہلے اس قبر میں عذاب، آج رحمتیں. ارشاد ہوا اے عیسیٰ جب یہ مرا تھا بڑا گناہگار تھا، بڑا خطاکار تھا، قبر میں اس لیے عذاب ہو رہا تھا. جب یہ مرا تھا تو اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو حاملہ چھوڑ کر مرا تھا. اے عیسیٰ
اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، بیٹا کچھ بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد مدرسے گیا، قاری صاحب نے اسے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس بچے نے اسے دہرایا، اے عیسیٰ مجھے حیا آئی، مجھے شرم آئی کہ میں اس والد کو زمین کے اندر عذاب دوں جس کا بیٹا زمین پر مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکار رہا ہے۔ بچے کی نیکی یوں کام آتی ہے والد کو۔ اب یہاں وہ لوگ سوچے جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں، دنیا میں نہیں ہیں، ہمارے اعمال جو ہے نا ہمارے ماں باپ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ارے دنیا میں تو سکھ نہ دے سکے، مرنے کے بعد تو دکھ نہ دو۔ اگر وہ چلے گئے ہیں دنیا سے اور تمہارے گناہ، تمہاری خطائیں، تمہارے عیب، تمہارے جرم اگر آج نماز قضا کر رہے ہو تو ماں باپ قبر میں بھی دکھی ہو رہے ہوں گے۔ ایسا نہ کرو، اپنے ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ بنو۔ ٹھیک ہے وہ تمہاری اچھی تربیت نہ کر سکے، مگر اتنا تو ان کا احسان ہے کہ ہمیں پال پوس کر بڑا کیا۔ اب ان کے لیے ایصال ثواب کے کام کریں، خوب نمازیں پڑھیں، خوب دعائیں کریں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ اور جن کو اللہ نے نوازا ہے، ایک اور مشورہ آخر میں دینا چاہوں گا، بہت سارے کاروباری لوگ بیٹھے ہوں گے جن کے ماں باپ نہیں ہیں، جن کے بھائی نہیں ہیں، جن کے مرحوم قریبی رشتہ دار نہیں ہیں دنیا میں، اگر ہو سکے تو ایک کام کر لو، ان مرحومین کے نام پر ایک مسجد بنا دو، ایک مدرسہ بنا دو، یا کہیں کوئی ایسا کام کر لو کہ ہم رہیں نہ رہیں، روزانہ نیکیاں ان کے قبر میں انہیں پہنچتی رہیں۔ ماں باپ نے بہت کیا ہمارے لیے، ٹھیک ہے آپ بولیں گے مسجد بنائیں گے تو لاکھوں روپے چاہیے گے، اگر اللہ نے دیا ہے تو ان کے احسان تھوڑے نہیں ہیں، چند لاکھ روپے میں بھی مسجد بن جاتی ہے، بنا دیں، سجدے صبح و شام سجدے ہوتے رہیں گے، ماں باپ کو قبر میں تحفے ملتے رہیں گے، ان کی روح خوش ہو جائے گی۔ اور اگر پوری مسجد نہیں بنا سکتے، معلوم کریں دعوت اسلامی والوں سے کہاں مسجد بنا رہے ہیں، کہاں مدرسہ بنا رہے ہیں، ہمارے ماں باپ کے لیے بھی کچھ حصہ لے لیں، وہ کام کر دیجئے ان کے لیے، کیونکہ میں اور آپ روزانہ ثواب نہیں پہنچا سکتے، نکمے ہیں ہم، کہاں اتنا پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر مسجد بن گئی، مدرسہ بن گیا، صبح سے لے کر شام تک عبادتیں ہوتی رہیں گی اور ان کے نامہ اعمال میں انشاءاللہ نیکیاں پہنچتی رہیں گی۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آج ایک نیت کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ماں باپ کی ہمیشہ فرما برداری کریں گے۔ ایک نیت اور کر لو، اپنے ماں باپ سے سچے دل سے معافی مانگ لینا۔ وہ کہیں گے بیٹا کوئی بات نہیں، ہمارا دل نہیں دکھا۔ ماں باپ عجیب ہیں، عجیب ہستیاں ہیں، جتنی بار ستاؤ پھر بھی محبت دیتے ہیں۔ ماں باپ انکنڈیشنل پیار کرتے ہیں، کمال ہستیاں ہیں، نہ جانے کتنی بار دل توڑا ہوگا مگر وہ ناراض نہیں ہوتے، وہ دل معاف کر دیتے ہیں، لیکن اچھا لگے گا انہیں۔ ان کو کہنا دعوت اسلامی کے اجتماع میں گیا تھا، وہاں بہت کچھ سیکھا ہے، ماں مجھے معاف کر دو، ابو آپ بس مجھے معاف کر دو، کبھی ہاتھ چوم لینا، پیر پکڑ لینا۔ وہ کہیں گے کیا ہو گیا تجھے، کوئی بات نہیں، لیکن دل میں ان کو اچھا لگے گا کہ میرے بیٹے نے مجھ سے معافی مانگی، کوئی بات نہیں۔ ان کی یہ دل میں خوشی جو ہے نا، کیا پتہ یہی ہمارے کتنے غم دور کر دے گی، کتنے ہمارے جو ہے نا مسائل دور کر دے گی۔ اچھا جن کے ماں باپ نہیں ہیں یہاں پر، مثال کے طور پر کسی اور شہر میں ہیں، کہیں اور ہیں، کوئی بات نہیں، انہیں فون کر لینا کہ بس سچے دل سے میں نے آج تک آپ کا جو دل دکھایا، آپ کی حق تلفی کی، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دینا، کبھی مجھ سے ناراض نہ ہونا، کیونکہ یہ ناراض ہو گئے تو برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ جن کے ماں باپ بیمار ہیں رب کریم انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے مولا کریم ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور ہمیں اپنے ماں باپ کا ہمیشہ مطیع و فرما بردار بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے اعمال کی اصلاح کرم سے